سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے آیت نمبر 158 تک 3 آیات کریمہ آج کے درس کا حصہ ہیں۔ ان 3 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو ایک تنبیہانہ نصیحت فرمائی ہے۔ تنبیہانہ نصیحت فرمائی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس کے بعد پھر پلٹ آئیں گزشتہ دروس کے خلاصے اور نتیجے کی طرف۔ گزشتہ جو ہمارے سامنے دروس ہم نے پڑھے سنے، ان دروس میں غزوہ احد کا تفصیل سے ذکر تھا، اور غزوہ احد کے اس ذکر میں بہت سارے واقعات، بہت سارے حالات، بہت سارے اسباق جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں سمجھائے، بتائے، ان کا خلاصہ اور لب لباب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک دفعہ آ جائے۔ غزوہ احد کے نتیجے میں سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ دشمن کا مقابلہ مدینہ میں رہ کر یا باہر، صرف اشارات کرتا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول کی ذاتی رائے مدینہ کے اندر، صحابہ کرام میں سے اکثر نوجوانوں کی رائے مدینہ سے باہر، اور یہ رائے ہی نہیں تھی بلکہ اس رائے کے ساتھ ساتھ خواہش کا اظہار بھی تھا کہ ہم بدر میں جن لوگوں نے معرکہ جنگ میں حصہ لیا تھا، ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے تھے، تو ہماری تمنا ہے کہ ہم دشمن کو ناکو چنے چبوائیں اور میدان میں جا کر کے کریں۔ یہ ان نوجوانوں کی خواہش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت امیر فیصلہ فرمایا، اور فیصلہ کیا تھا؟ آپ نے زرہ پہنی، اسلحہ سامان اٹھایا اور آپ نکل پڑے۔ بات کو تو احساس ہوا، رائے دینے والوں کو خیال آیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری یہ رائے پسند نہ آئی ہو، تو گزارش کر دی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں مدینہ کے اندر رہتے ہوئے تو نہ جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ کسی نبی کے شایان شان یہ بات نہیں کہ ایک دفعہ سامان حرب و ضرب پہن لے اور پھر اسے اتار دے۔ ظاہر ہے اپنے مرکز میں رہنے کا مطلب یہ سامان ضرب و حرب اتارنا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات۔ اس ایک بات کے نتیجے میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1، حامل وحی یعنی رسول، نبی کے سامنے اپنی رائے کا اظہار تو کیا جائے جب وہ رائے مانگیں، لیکن اپنی رائے پر اصرار نہ کیا جائے۔ ایک سبق یہ ملا، رائے کا اظہار ہو لیکن اصرار نہ ہو۔ نمبر 2، رائے جب سامنے آ جائے تو رائے میں کمزوری کا پہلو بھی نہیں ہونا چاہیے، کمزور پہلو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، کسی بھی ایک سمت، کسی بھی ایک طرف، کسی بھی ایک نیچ پر جب فیصلہ ہو جائے تو فیصلہ کر لینے کے بعد پھر تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مکمل طور پر اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ 3 باتیں اس پہلے واقعے کے نتیجے میں ہمیں بطور سبق ملی۔ نمبر 2، دوسرا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر کے نکلے، تعداد 1000، کچھ چلے تو عبداللہ بن ابی ابن سلول، سلول اس کی دادی کا نام تھا، سلول اس کی دادی، اسی کی طرف منسوب ہے، اور اس کی الگ ایک داستان کہانی ہے۔ چلیں، منافقین کا سردار تھا، اس نے اپنے 300 لوگوں کو لے کر میدان کی طرف جانے کے بجائے مدینہ کی طرف واپسی کا رخ کیا، اور یوں تعداد 1000 سے کم ہو کر کے 700 رہ گئی۔ یہ ایک دوسرا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں جو ہمیں سبق ملا، وہ سبق کیا ملا؟ کہ مشکوک لوگوں کو ہمراز نہیں بنانا چاہیے، مشکوک لوگوں کو ہمراز نہیں بنانا چاہیے۔
اور نمبر 2 نہ ہی مشکوک لوگوں پر اعتماد کرنا چاہیے. یہ مشکوک لوگ ہیں، روز اول سے مشکوک ہیں، انہیں راز بھی نہیں بتانا چاہیے تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور اپنی مشاورت. اور دوسری بات یہ کہ ان پر بھروسہ اور اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہمیں نظر آئے کہ ہماری تعداد میں اضافہ ہو گیا. نہیں، ان کو ذہنوں سے نکال لینا چاہیے، کسی وقت بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو لوگ مشکوک ہوتے ہیں، غلط قسم کے کردار کے حامل ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ راستے میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، راستے میں. اور ان منافقین نے بھی یہی کیا. نمبر 3 تیسرا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں جب صف بندی کروا دی، وہ آگے کا لشکر، وہ دایاں لشکر، وہ بایاں لشکر، وہ پیچھے کا لشکر، ساقہ وغیرہ، یہ سارے میں نے جو تفصیل جب صف بندی کروا دی تو صحابہ کرام جو مخلص لوگ تھے ان کی زبانوں پر ایک لفظ آیا ہے نا، ذہن میں زبانوں پر، دل میں ایک لفظ آیا کہ بدر میں اللہ نے مدد کی، تھوڑی تعداد تھی، آج تو تعداد بھی ڈبل سے زیادہ ہے. تب تعداد 313 تھی، آج تعداد 700، تعداد زیادہ ہے. انشاءاللہ آج تو فتح، مطلب یہ لفظ ایک ذہن میں آیا. اب اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا. نمبر 1 سبق یہ دیا کہ ہر حال میں توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اسباب پر نہیں. افرادی قوت کا زیادہ ہونا یہ ایک سبب ہے نا، اسباب پر نظر نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ مسبب الاسباب پر نظر ہونی چاہیے. نمبر 2 یہاں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جو انسان کبھی کبھی اپنی نادانستگی کی وجہ سے، کبھی اپنی کم فہمی کی وجہ سے کبھی بڑی بات کر دیتا ہے، تو انسان کو بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اللہ کی ذات کو بڑا جانتے ہوئے ان پر اعتماد اور بھروسہ و توکل زیادہ کرنا چاہیے. یہاں پر یہ ایک سبق ہمیں ملتا ہے. 2 نمبر 4 عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا پہاڑی پر بھیجا جانا، یہ ایک حکم تھا. اب اس حکم کے بعد جب ابتدائی طور پر میدان میں مجاہدین کو فتح ہوئی تو اس لشکر میں یا اس جماعت میں یا اس طبقے میں جو 50 افراد پر مشتمل تھا، ان میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا، اجتہادی خطا پیدا ہو گئی، اور 38 یا 40 افراد کی رائے یہ بنی کہ جنگ کے سماں تک ہمیں یہاں رہنے کا شاید حکم تھا. اب جنگ کا سامان ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب جنگ کا جو سما ہے وہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس کا جو منظر نامہ ہے وہ اب امن کی طرف چلا گیا، اب دشمن بھاگ گیا، لہذا ہمیں اترنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اتر جانا چاہیے. اور وہ اتر گئے. امیر لشکر نے منع بھی کیا لیکن پھر بھی وہ اتر گئے. یہ ایک اجتہادی خطا تھی، ایک اجتہادی. اس خطا اور اجتہادی غلطی کی وجہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ نمبر 1 پہلا پیغام قرآن پاک نے یہ دیا کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو ہر حال میں، ہر سمت اور ہر نہج اور ہر انداز میں. جیسے جیسے رسول تمہیں کہیں اس کو مانو، اس کے مقابلے میں اپنی اجتہادی اوصاف کو بروئے کار مت لاؤ. واضح پیغام جب ہو، واضح حکم جہاں موجود ہو تو وہاں پر حکم کی اطاعت کرو، وہاں پر اجتہاد نہ کرو. ہاں جہاں پر پیغام واضح نہ ہو، جہاں پر پیغام، الفاظ پہ غور کیجیے گا، جہاں واضح حکم ہو وہاں اجتہاد نہیں کرنا، جہاں واضح حکم نہ ہو وہاں پر اجتہاد کرنے کا حکم خود رسول اللہ نے دیا. گویا وہاں پر بھی حکم رسول ماننا ہے، وہاں پر بھی حکم رسول. ایک سبق تو یہ ملا. دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ صبر اور استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے. صبر اور استقلال کا، انہیں صبر کرنا چاہیے تھا، اوپر رہ کر صبر کرنا چاہیے تھا. یہ ہمیں ایک پیغام ملتا ہے. تیسرا، اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ جس میں اجتہاد کرنا بھی پڑتا ہے
یا تو پھر تمہیں امیر کی اطاعت کرنی چاہیے. امیر کی اس وقت امیر کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر. تو سب کو ان کی اطاعت کرنی چاہیے. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کے حوالے سے اس حدیث میں بھی بیان فرمائی. اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام چھوٹے سر والا، ایسا حدیث کل پرسوں گزری کہ حبشی غلام چھوٹے سر والا بھی اگر تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے تو تب بھی اس کی اطاعت کرو، تب بھی اس کی. اور اطاعت امیر اس لیے بھی واجب ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. لہذا ان تمام باتوں کا خلاصہ اور لب لباب ایک بات بنتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی ہر حال میں کیا کرو؟ اطاعت کرو. 5واں واقعہ، جب یہ لشکر یا جماعت نیچے آ گئی، دو طرفہ حملہ ہوا مسلمانوں پر، تو مسلمانوں کے درمیان بگدڑ مچ گئی، اور یوں اس کے نتیجے میں بہت سارے مسلمان، اکثریت، وہ میدان چھوڑ کر پیچھے آ گئے. ٹھیک ہے. اب اس کے نتیجے میں سبق کیا ملا؟ نمبر 1، یہاں پر بھی ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ ولا تہنوا، کمزوری نہیں دکھانا، ولا تحزنوا، اپنے نقصان پر غمگین بھی نہیں ہونا. کیونکہ جو لوگ اپنے نقصان پر غمگین ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سوچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ ترقی نہیں کر پاتے. ترقی کرنے والوں کے لیے یہ ایک پیغام اور نصیحت ہے کہ وہ تو اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کی نظر مستقبل پر ہونی چاہیے. اب ماضی کا غم انہیں بھلا دینا چاہیے. تیسرا پیغام یہ دیا کہ ان لوگوں کو، یعنی اصحاب رسول کو، امم سابقہ، پچھلی امتوں کے احوال کو پڑھ کر ان کے حالات کے موافق اپنے اندر عزائم کی بلندی پیدا کرنی چاہیے. اور چوتھا سبق یہ ملا کہ تمہارے مقابلے میں جو دشمن ہے، اسے تم سے پہلے بدر میں نقصان پہنچ چکا ہے. جب وہ ہمت نہیں ہارے، کافر ہو کر ہمت نہیں ہارے، تو اے مسلمانوں تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. لہذا یہ بھی ایک پیغام اور سبق ملا کہ مسلمانوں کو ہر حال میں باہمت، باعزم اور یہ ارادوں کی پختگی کا حامل اور مالک ہونا چاہیے. یہ اسباق ہیں جو ہمیں غزوہ احد کے نتیجے میں ملتے ہیں. اب غزوہ احد کے حوالے سے ایک نہیں، دو نہیں، کئی لوگوں کی آراء اسباب شکست، یعنی غزوہ احد میں جو شکست کے اسباب ہیں، ان اسباب پر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے قلم اٹھائے، اپنی اپنی زبانیں لمبی کی. کسی نے درست انداز میں گفتگو کی تو کسی نے بکواس اور حفوات بکی، کسی نے اچھی بات لکھی تو کسی نے بری باتیں لکھی. میں یہاں پر ایک بات جو کہ 2 لوگوں نے لکھی ہے، نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے، بس بات سمجھ جائیے. ایک آدمی نے یہ لکھا کہ احد کے میدان میں شکست کی وجہ یہ تھی کہ نعوذ باللہ وہ لوگ کہ جو میدان میں تھے وہ سود خور تھے. سود لینے اور دینے والے تھے، اس لیے شکست ہوئی. سود بہت بڑی لعنت ہے. جس قوم میں سود آ جاتا ہے اس قوم میں کبھی ترقی نہیں ہوتی. یہ مطلب ان کا ایک تجزیہ ہے. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ کچھ لوگ سود دینے والے تھے، کچھ سود لینے والے تھے. لینے والوں کے اندر جو سود لینے والے ہوتے ہیں ان کے اندر جو برے اوصاف پیدا ہوتے ہیں سود لینے کی وجہ سے، طمع، حرص، لالچ، بخل پیدا ہوتا ہے. تو ان کے اندر بھی نعوذ باللہ طمع، حرص، لالچ پیدا ہوا. یہ اوپر گھاٹی کو چھوڑ کر بھاگ گئے نیچے میدان میں. یہ تجزیہ اور تبصرہ اور نتیجہ اخذ کیا اس صاحب نے. ایک دوسرے صاحب نے ایک اور بات لکھی، بات اس سے بھی زیادہ گمراہ کن تھی. اور وہ بات یہ تھی کہ جی جو میدان میں نیچے اترنے والے لوگ تھے یہ لوگ سود خور تھے،
اور اگلا جملہ جو لکھا، یہ پہلے والے فرد کے قریب قریب جملہ ہے. دوسرا جو جملہ لکھا وہ جملہ یہ لکھا کہ چونکہ ان لوگوں کو دنیا کا جو مال و میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ان لوگوں کو دنیا کا مال و متاع اتنا حریص تھا، اتنا دنیا کے طلبگار تھے کہ انہیں وہ مال غنیمت کو سمیٹنا، ان کے نزدیک مال غنیمت کو سمیٹنا، یا مال غنیمت سمیٹنا لفظ نہیں لکھا، انہوں نے لکھا لفظ لوٹنا، کہ مال غنیمت کو لوٹنا ان کے نزدیک شہادت اور آخرت پر اس کو ترجیح دی. انہوں نے مال غنیمت کے لوٹنے کو شہادت اور آخرت پر کیا دی؟ ترجیح دی. یہ دوسرا مطلب ایک تجزیہ ہے. یہ تو ہے تجزیہ دو لوگوں کا. اب آپ سمجھیے ذرا بات کو. پہلی بات یہ سمجھیے کہ یہ کہا گیا کہ یہ سود خوروں کی وجہ سے، یہ سود لینے دینے والوں کی وجہ سے یہ شکست ہوئی. اس کے جوابات میں سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ سود لینے اور دینے والے، فرض کریں ان کی بات مان لیں، یہ سود لینے اور دینے والے کیا اس وقت میدان میں نہیں تھے، اس وقت پہاڑ کی چوٹی پر نہیں تھے کہ جب ابو سفیان اپنا لشکر لے کر میدان میں آئے، مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا، ان کے 20 آدمی مارے، 20 آدمی مار کر انہیں بھاگنے پہ مجبور کیا، تب یہ سود خور، ان کے بقول سود خور میدان میں نہیں تھے؟ اگر تب بھی میدان میں تھے تو پھر اس وقت فتح کیوں ہوئی؟ کیا خدا کے فیصلے متضاد ہیں؟ اس قدر کمینگی کی الفاظ کہنے سے پہلے سوچا بھی نہیں کہ خدا کے فیصلوں پر اعتراض کر رہے ہیں؟ کیا خدا کے فیصلے غلط تھے کہ پہلے خدا نے فتح دی انہی سود خوروں کی موجودگی میں، اور پھر انہی سود خوروں کی وجہ سے شکست بھی ہو گئی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک جواب، یہ جواب ہے سوالیہ انداز میں. ایک دوسرا جواب وہ بھی سوالیہ انداز میں ہے کہ یہی سود خور بقول ان کے یہی سود خور میدان بدر میں تھے. بدر میں بھی تو یہی سود خور تھے نا، وہاں کیوں فتح ہوئی؟ کیا خدا کے ہاں اس وقت جرم نہیں تھا سود لینے اور دینے والے؟ کیا اس وقت طمع اور حرص اور لالچ اور بخل کا جو ہے وہ اوصاف سے حامل نہیں بنتے تھے؟ تب بھی تو بنتے تھے، تب بھی ان کے اندر یہ برے اوصاف پیدا ہوتے تھے. تو پھر اس وقت فتح مل گئی، آج شکست مل گئی. اور تیسرا اور آخری جواب وہ بھی سوالیہ انداز میں کہ اگر آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ سود کی وجہ سے، تو آپ اس کی کیا تحقیق اور کیا ریسرچ ہے آپ کے پاس کہ سود کی ممانعت غزوہ احد سے پہلے ہو چکی تھی؟ کوئی چیز بری تو تب ہوتی ہے نا کہ جب اس کی ممانعت آ جائے. اگر ممانعت نہیں آئی تو برائی کیوں؟ جب حکم الہی نہیں آیا ممانعت پر تو برائی کیوں؟ اور اگر ممانعت آ چکی تھی تو لانتیوں تمہاری یہ بات، تمہارے یہ الفاظ غور تو کرو، کہاں کہاں جا کر کے ہٹ کر رہے ہیں. تم نے ان الفاظ کے ذریعے سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور خانوادے پر اور آپ کے کنبے اور آپ کے قبیلے پر 7 سال تک سود جیسی لعنت کا ارتکاب کرنے کا جرم جو ہے وہ اس کا الزام لگا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ غزوہ احد تو ہوا سن 3 ہجری میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد نہیں، غزوہ حنین نہیں، غزوہ خندق نہیں، غزوہ تبوک نہیں، آگے فتح مکہ نہیں، بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آج میں تمہارے اوپر سود کو حرام قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے جس سود کی میں مذمت کر کے اس کا اختتام کرتا ہوں وہ سود میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ. کیا تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ نعوذ باللہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سود کی ممانعت اور حرمت کے بعد 7 سال تک سود کھاتے رہے؟ بات سواری کی نہیں آ رہی؟ کہاں سے ثابت کر دیا کہ اسباب شکست جو ہے وہ سود ہو رہی ہے؟
اس لیے سود خوری اسباب شکست نہیں تھے، بلکہ اسباب شکست کچھ اور وجوہات تھی، وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں، وہ لغزشیں، وہ چیزیں، وہ ہم نے سامنے ذکر کر دی۔ اب اس ضمن میں آخری دو باتیں۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے، میں چونکہ اس وقت دفاع صحابہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، صحابہ کرام پر کسی قسم کا کیچڑ اچھالنے والا اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہے۔ اب صحابہ کرام کا کردار کیا ہے؟ صحابہ کرام کو کردار کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھیے، انسان عبادت کیوں کرتا ہے؟ یعنی کوئی بھی انسان عبادت کیوں کرتا ہے؟ تین وجوہات سے۔ یا اس لیے عبادت کرتا ہے کہ اسے اپنی غلطی کا، کوتاہی کا، مطلب اپنی خطا کا ڈر ہوتا ہے، اور اس ڈر کے نتیجے میں وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، پکڑ سے ڈرتا ہے، خوف الہی اس کے دل میں ہوتا ہے، عذاب جہنم کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، قبر حشر برزخ کی زندگی میں خوف اور رعب اور دبدبہ اور اس چیز کا خوف اور ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس ڈر سے باہر آنے کے لیے، عذاب الہی کو ٹالنے کے لیے، اللہ سے عذاب الہی کی معافی مانگنے کے لیے، اس عذاب یا پکڑ کی اور اس گرفت سے معافی مانگنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے کہ میں رب کو راضی کروں، رب کی عبادت کروں تاکہ میرے رب مجھے عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ یہی بات ہے نا، یہی بات ہے، عبادت اسی لیے ہوتی ہے۔ اب سنیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پورے معرکہ احد میں اگر ان سے خطائیں ہوئیں، کوئی بڑی بات کہہ دی، یا کہیں پر صبر کا کمال درجہ چھوڑ دیا، یا کامل درجے کا توکل ان میں نہیں پایا گیا مثال کے طور پر، یا حکم رسول کی مکمل طور پہ اطاعت نہ ہو سکی، یا اجتہادی طور پہ خطا ہوئی، یا لغزش ہوئی، کوتاہی ہو گئی، میدان چھوڑ کے پیچھے آ گئے وغیرہ وغیرہ، اگر یہ ساری کی ساری لغزشیں، کوتاہیاں، خطائیں، ان کو ایک طرف رکھا جائے کہ یہ ساری خطائیں، ساری غلطیاں ہیں، ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے سارے گناہ ہیں، لیکن تب بھی اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ یہ ہے انیبو اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور اللہ نے انہی آیات میں 2 دفعہ اصحاب احد کو معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تحقیق ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جب یہ فیصلہ آ چکا تو اب یہ کہا جائے گا کہ ان کی عبادتوں کا جو مقصد تھا، اس مقصد کا یعنی مقصد اول وہ پورا ہو گیا۔ مقصد اول کیا پورا ہوا؟ کہ اگر کوئی لغزش، کوتاہی، خطا تھی، اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا، معافی کا اعلان ہے۔ اب دوسری وجہ عبادت کیوں کی جاتی ہے، اس کی دوسری وجہ کہ اللہ سے نعمتیں طلب کی جائیں، نعمتیں حاصل کی جائیں، ہاں جی، اس سے اس کی رحمت کو طلب کیا جائے، حاصل کیا جائے۔ حصول نعمت یا حصول رحمت کے لیے عبادت کی جاتی ہے کہ انسان سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، اللہ کے ذکر کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، تحلیلات کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ میرا رب مجھ پر رحمتیں نازل کرے، مجھے اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ ٹھیک ہے جی، یہی وجہ ہے نا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بھی عطا کر دیا۔ وہ کیسے؟ کہ ان آیات میں جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہیں، ان میں کیا فرمایا؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، ان کا میدان جنگ میں آ جانا، پلٹ کر واپس آ جانا، ان کا میدان جنگ میں اب دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، اور پھر 8 میل تک دشمن کا تعاقب کرنا، 8 میل تک دشمن کا زخمی ہونے کے باوجود، غمگین ہونے کے باوجود دشمن کا 8 میل تک تعاقب کرنا، یہ حصول رحمت کا اور طلب نعمت کا ذریعہ تھا۔ اور ہم نے وہ دل، ہم نے ان کے لیے مغفرت کا بھی اعلان کر دیا اور رحمت دینے کا بھی اعلان ہے۔ اور اس رحمت کا ایک نمونہ میدان احد میں اونگ کا آ جانا تھا، جو کہ مومنوں کو آئی، منافقوں کو نہیں آئی۔ ٹھیک ہے جی، تو عبادت کرنے کا دوسرا مقصد بھی سمجھ میں آ گیا، یہ دوسری وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ عبادت کرنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی ایک تیسری وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل وجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی اور قرآن پاک نے اس حوالے سے 2 ٹوک بات کر دی ہے۔
فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے، سابقین اولین میں سے ہوں یا ان کے بعد ایمان لانے والے ہوں، ٹھیک ہے، مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کلم وعد اللہ الحسن، ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور جنت کا وعدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی۔ اب ایمانداری سے بتلائیے، جب صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ نے کہہ دیا عبادت کرنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کیا کرے؟ اپنے خوف اور اپنے رب کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے عبادت کرے۔ اللہ نے اس پکڑ اور خوف کو نکال دیا کہ نہیں، ہم نے معاف کر دیا، یہ خوف اپنے دل سے نکال دو، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ عبادت کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ طلب رحمت، طلب نعمت۔ اللہ نے فرمایا ہم نعمت بھی دیں گے، رحمت بھی دیں گے، اور وہ دے دی، دنیا میں بھی دے دی اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اور تیسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا کا حصول، اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ نے کیا اعلان کیا کہ جنت کا وعدہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ۔ اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اور یہ وعدہ کرنے کے بعد صرف جنت میں بھیجنا نہیں، بلکہ ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے۔ لہٰذا اب اگر کوئی آدمی صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی قبر کو، اپنی برزخ کی زندگی کو اور اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ صحابہ کرام پر لب کشائی کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان کی طرف، چاند کی طرف، سورج کی طرف منہ کر کے اس کی طرف تھوکنا کہ تھوک ادھر تو نہیں پہنچے گا، خود اپنا ہی چہرہ گندا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب آخری بات اس ضمن میں، قرآن پاک نے اس سارے قصے کی ابتدا اور انتہا جو کی ہے نا، یقین کریں خدا کی قسم ایسے سوچ کے نا ایسے دل باغ باغ ہو گیا۔ جو ابتدا اور انتہا کی ہے نا وہ بڑی کمال کی ہے۔ ابتدا کی ہے کہ یا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم اولیاء، مومنوں کافروں کو اپنا رازدار مت بنانا، کافروں کو اپنا رازدار، نہ منافقوں کو، نہ یہودیوں کو، نہ عیسائیوں کو، نہ مشرکین کو اپنا رازدار۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ، ان کے دلوں میں پوشیدہ چھپا ہوا بغض وہ ظاہر ہو چکا ہے، ان کی زبانوں سے، ان کے جملوں سے، ان کی تحریروں سے، ان کی تقریروں سے، ان کے الفاظ سے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ایک دو لوگوں کی رائے دی، تجویز آپ کے سامنے، اپنا تحریر ان کی آپ کے سامنے رکھی کہ یہ ان کی تحریر کا خلاصہ ہے۔ دیکھیں کتنا بغض ان کے دل میں صحابہ کرام کا ہے، وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ انہیں دوست مت بنانا، انہیں دوست۔ اچھا درمیان میں جا کر واقعہ چلتا 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 درمیان میں جا کر کیا کہا؟ درمیان میں جا کر کے کہا کہ اے مومنوں کافروں کی اطاعت مت کرنا، رسول کی اطاعت کرو، کافروں کی اطاعت۔ پہلے کیا کہا؟ دوستی مت لگانا، پھر کہا اطاعت مت کرنا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات آج کے اس درس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ اب اس بات پر روائیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ تم کافروں کی طرح مت بننا، ان منافقوں کی طرح نہ ان سے دوستی لگاؤ، نہ ان کی بات مانو، اور نہ ان کی طرح بنو۔ یہ ان کی طرح نہ بننے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے، اس کی وجہ یہ کہ یہ جو یہاں پر کافر جن کو کہا گیا نا وہ ہے اصل میں منافق۔ وہ کون ہے؟ کہا گیا کہ منافقوں کی طرح نہ بننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آئیے آیت کریمہ کی طرف۔ ان آیات میں یہ پیغام دیا گیا کہ میں نے کہا نا تنبیہاً نصیحت کی گئی۔ وہ تنبیہاً نصیحت کیا ہے؟ مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ اے مسلمانوں، یہ جو منافق ہیں نا، ان کے تمہارے بارے میں، تمہارے دین کے بارے میں، تمہارے رسول کے بارے میں، تمہاری شریعت کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات ہیں، اور وہ نظریات سارے کے سارے غلط ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سب سے بڑا نظریہ ان کا اس غزوہ احد کے نتیجے میں جو ان کے ذہنوں میں، دلوں میں، دماغوں میں پیدا ہوا اور وہ ان کی زبان پر جاری بھی ہو گیا، اور وہ کیا نظریہ ہے کہ جی اگر ہمارا کہا مانا ہوتا، ہماری بات مانی ہوتی تو یہ 70 لوگ شہید نہ ہوتے،
ایک تبصرہ یہ ہوا. ایک مجلس میں تبصرہ یوں بھی ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اہمیت ہی نہیں دیتے. وہ تو جب بھی فیصلے کرتے ہیں اپنوں کے حق میں فیصلے کرتے ہیں. بات نہ سمجھیے گا, جب بھی فیصلے کرتے ہیں اپنوں کے یعنی مہاجرین کے حق میں فیصلے کرتے ہیں. اس وقت کا منافق بھی مہاجرین کا دشمن تھا. اس وقت کا منافق بھی مہاجرین کا دشمن تھا. اور مہاجرین کے سرخیل کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام. یہ مہاجرین کے اس وقت کا منافق بھی ان کا دشمن کہ جی دیکھیں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مانتے ہیں, ان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں, ان کی رائے کے مطابق بات کرتے ہیں, ہمیں تو اہمیت ہی کوئی نہیں دیتے. جبکہ یہ منافق کہہ رہے ہیں جبکہ قربانیاں ہم دے رہے ہیں, مال ہم نے لٹایا, جانیں ہم لٹا رہے ہیں. غزوہ بدر میں 12 شہید ہوئے, 12 میں سے 4 مہاجر 8 انصار. اور آج بھی اس موقع پر بھی 70 مسلمان شہید ہوئے, ان میں سے اکثریت انصار کی, تھوڑی تعداد مہاجرین کی. تو دیکھیں جی قربانیاں ہم دے رہے ہیں, مال ہم لٹا رہے ہیں, جانیں ہم لٹا رہے ہیں, گھر ہم نے دیے, ٹھکانے ہم نے دیے, معاملات ہم نے کیے, اور یہ باتیں کس کی مانتے ہیں؟ اپنوں کی مانتے ہیں. اب یہ جو تبصرے ہوئے نا, یہ جب چیما گوئیاں ہوئیں تو قرآن نے پوری غیرت اور پورے جلال اور پورے رعب اور دبدبے کے ساتھ تنبیہ فرمائی مسلمانوں کو, اور ساتھ ہی نصیحت فرمائی کہ سنو اس قسم کی باتیں ذہن میں تم مت لانا. وہ تو ہے منافق, باتیں کریں گے, لیکن اگر تم اس قسم کی بات ذہن میں بھی لاؤ گے نا تو تم بھی مسلمان نہیں رہو گے. بات سمجھیے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس قسم کی گستاخانہ ذہنیت تمہاری پیدا ہوگی تو تم بھی مسلمان نہیں رہو گے. صحابہ کرام کے حوالے سے اس طرح کی بے ادبی اور گستاخی پر مشتمل الفاظ اور جملے اگر تم کہو گے تو تم بھی مسلمان باقی. اس لیے یہاں ایک ہی پیغام دیا گیا کہ اے مومنوں ان کافروں ان منافقوں کی طرف مت کرنا. بس ٹھیک ہے جی. اب آئیے آیت کریمہ کو دیکھیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں, ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو, اور ان کے مسلمان بھائی جب خدا کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت یہ کافر کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. میں نے کہا نا, انہوں نے کیا کہا تھا غزوہ احد کے بعد, اگر ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے. ایسی سفر میں اگر مسلمان کبھی کوئی چلے جائیں اور اگر انہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ایک بات کہ اگر انہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کہتے ہیں دیکھیں سفر کیا, یہ توہمات ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ توہمات ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں بھی توہمات ہیں. اگر سفر کا ارادہ بن گیا, اب راستے میں نکلے سفر کے لیے, راستے میں بلی آ گئی کالی اور اس نے راستہ ایسے کر کے کراس کر دیا, اوہو اوسان خطا ہو جاتے ہیں. اوسان کیا ہو جاتے ہیں؟ خطا ہو جاتے ہیں. بلے جی ڈوب گئے. اب شش و پنج میں رہتے ہیں کہ آیا سفر کریں یا نہ کریں, کالی بلی نے راستہ جو کاٹ دیا. اسے کہتے ہیں بدگمانی, توہمات. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے, بدفعلی سے, بدشگونی سے منع فرمایا. یہ چال, یہ قال, یہ انداز, یہ احوال یہ منافقوں کے, مومنوں کے نہیں ہیں. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, منافقوں کی طرح مت بننا, توہمات کی زندگی مت گزارنا, شکوک و شبہات پر مشتمل زندگی, ٹوک الفاظ. توکل علی اللہ ہونا چاہیے, بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے, مسبب الاسباب پہ نظر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا اگلا جملہ, لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوب. ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے. اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں.
ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ منافقین یہ باتیں اس لیے کرتے تھے تاکہ مومنین یہ سنیں تو مومنوں کے دل میں یہ حسرت پیدا ہو کہ ہاں شاید بات صحیح تو کر رہے ہیں، باقی اگر نہ نکلتے رہتے یہیں پر تو نہ مارے جاتے. یہ ہوتا ہے نا جی، بات آتی ہے ذہن میں، ہاں جی اوہو اگر فلاں ہاسپٹل میں چلے جاتے تو بچ جاتے، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتے تو بچ جاتے، ہاں جی یہ فلاں علاج کروا لیتے تو بچ جاتے. وہ تھوڑی سی تاخیر کر دی تھی، اگر جلدی چلے جاتے تو بندہ بچ جاتا. کیسے بچ جاتا؟ لا يتقدم ولا يتأخر کا کیا معنی؟ کہ جو آنی ہے وہ اپنے وقت میں آنی ہے، نہ لمحہ بھر پہلے نہ لمحہ بھر بعد میں. تو پھر فلاں ڈاکٹر بچا لیتا، فلاں سفر بچا لیتا، فلاں وقت بچا لیتا، فلاں حالات بتا لیتے، دوائی بچا لیتے، کیسے ممکن تھا؟ یہی بات یہاں پر کہی گئی کہ منافقین یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے دل میں یہ وسوسہ، یہ حسرت، یہ تمنا، یہ آرزو پیدا ہو جائے، یعنی یہ توہمہ ان کے دل میں بھی پیدا ہو جائے کہ اگر واقعی ان کی بات مان لیتے تو بچ جاتے. بس اگر یہ بات ان کے دل میں پیدا ہو گئی نا تو منافقین یہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے. لیکن ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے جو یہاں پر مترجم نے جو مطلب لیا ہے ترجمے کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کے ذریعے سے منافقوں کے دل میں حسرت پیدا کر رہے ہیں، مومنوں کے دل میں نہیں، منافقین کے دل میں حسرت. کیسے؟ کہ منافقین کو اللہ ناکام بنا کر ان کے دلوں میں حسرت پیدا کر رہے ہیں. اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنا وہ پیچھا کر رہے ہیں مسلمانوں کا، اتنی تگ و دو کر رہے ہیں، جہاں وہ کوئی سازش کرتے ہیں اللہ سازش بے نقاب کر دیتے ہیں، اور جہاں وہ کوئی کارنامہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، سازش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کر دیتے ہیں اور مومنوں کو ان سے بچا لیتے ہیں. تو مومنین کا ان سے بچ جانا، ان کی سازشوں کا ناکام ہونا اور ان کا تباہ و برباد ہونا، اور مسلمانوں کا ہر روز پہلے دن سے اگلے دن میں زیادہ بہتر انداز میں نکھر کر سامنے آنا، عبادات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، توکل کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، یہ ان کے دل میں حسرتیں پیدا کر رہا ہے. تو کیا بنے گا ہماری محنتیں رائے گاہ ہو گئی. جیسے شیطان کے بارے میں آتا ہے نا کہ شیطان انسان کو گناہ میں مبتلا کر کے خوش ہوتا ہے کہ میں نے انسانوں کو ہلاک کیا. حدیث میں آتا ہے کہ میں نے انسانوں کو ہلاک کیا گناہوں میں مبتلا کر کے، اور انسانوں نے مجھے ہلاک کیا دو چیزوں کی وجہ سے، ایک استغفار کے ذریعے سے اور دوسرا لا الہ الا اللہ کے ذکر کے ذریعے سے. جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کی ساری محنت یہ تو مجھے سمجھ ہی کچھ نہیں رہا، یہ تو اللہ کو سب کچھ سمجھ رہا ہے. یہی حسرت منافقین کے دل میں ہوتی ہے جب ان کی بات پوری نہیں ہوتی، ان کی آرزویں پوری نہیں ہوتی، پروپیگنڈا ان کا متاثر نہیں کر پاتا، تو پھر ان کے دل میں حسرت ہوتی ہے اتنی محنت کی پھر بھی کچھ نہ، ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. اسی بات کو کہا گیا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس گفتگو کو انہی کے دلوں کی حسرت بنا دے. واللہ یحیی و یمیت، اور زندگی اور موت تو خدا ہی دیتا ہے. میدان احد میں ہوں یا خندق میں، بدر میں اتریں یا عذاب میں جائیں، ہاں جی جہاں مرضی جائیں، اور اگر کہیں بھی نہ جائیں اپنے گھر میں بھی رہیں تو تب بھی موت تو آنی ہے. نہیں دیکھتے تاریخ اسلام کے ایک بہت بڑے جرنیل سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ یرموک اور موتا میں اتنی زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا کہ جسم کا کوئی حصہ باقی بچا ہی نہیں جہاں زخم نہ ہو. اس جملے کا مطلب اکثریتی حصہ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جب اس طرح کے جملے ہوتے ہیں، اس طرح کی بات ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جسم کا اکثر حصہ زخموں سے چور چور ہوا. ٹھیک ہے، کل کو کوئی یہ کہے کہ جی آپ بتائیں ان کی آنکھ میں زخم آیا تھا، فضول باتیں نہیں کرتے. جسم کا اکثر حصہ یعنی اعضائے جسمانیہ میں اکثریت طور پر نیزے اور تیروں اور تلواروں کے ذریعے سے ان کے جسم پر زخم لگے، لیکن ان کو شہادت کا رتبہ نہیں ملا. اور علماء نے ایک وجہ لکھی ہے، علماء نے ایک
وجہ لکھی ہے. پتہ کیا وجہ لکھی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو ایک لقب سے نوازا تھا اور وہ لقب تھا سیف من سیوف اللہ. اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اور یاد رکھیے کہ تلوار ٹوٹ جائے تو یہ عمومی طور پر اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. اب وہ تلوار ٹوٹنی تو تھی نہیں کیونکہ وہ اللہ کی تلوار تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی تلوار ہے. تو اللہ کی جب تلوار ہے تو اس نے ٹوٹنا نہیں تھا, اور جب ٹوٹنا نہیں تھا تو شہادت نہیں پانی تھی. اس کا ٹوٹنا یہی تھا نا کہ شہادت ملنا. تو حضرت خالد بن ولید کو شہادت نہیں ملی, لیکن تمنا اور آرزو ہمیشہ ساری زندگی کرتے رہے اسلام لانے کے بعد کہ مجھے شہادت کی موت مل جائے. پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, ان لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں, جو بزدل ہیں. جو کیا ہیں؟ بزدل کی آنکھ کبھی ٹھنڈی نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ میدان جنگ میں اگر موت لکھی ہوتی تو میں آج بستر پر جان نہ دے رہا ہوتا. ٹھیک ہے جی. فرمایا واللہ یحیی و یمیت, زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں. واللہ بما تعملون بصیر, جو کچھ تمہارے کام ہے اللہ ان کو دیکھ رہے ہیں. اللہ جانتے ہیں جو تمہارے اعمال ہیں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اللہ جی جملہ ہے نا, کیا فرمایا؟ اور اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ اور جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے. اشارہ کر دیا کہ یہ جو مال غنیمت اور اس قسم کی جو باتیں الزام تمہارے اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر اللہ کی رحمت اور مغفرت ہے, اور وہ اللہ نے تمہیں عطا کر دی. وَلَئِن قُتِلْتُمْ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ اللہ کے حضور میں تو ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے. اور جب اللہ کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے تو اللہ اس وقت پوچھیں گے میرے بندوں کو چاہیے؟ تو بندے کہیں گے یا اللہ جنت میں اتنی نعمتیں آپ نے عطا کر دی, اور کیا چاہیے؟ تب اللہ فرمائیں گے کہ آج میں ایک سب سے بڑی نعمت تمہیں دینے جا رہا ہوں جو میں نے اب تک چھپائے رکھی, اور وہ نعمت کیا ہے؟ میری رضا. تو میں تم سب کو اپنی رضا دینے کا اعلان کرتا ہوں. وہ نعمت جس کا اعلان اللہ جنت میں کریں گے اہل جنت کے لیے, اللہ نے اس نعمت کا اعلان صحابہ کے لیے کہاں کر دیا؟ دنیا میں کر دیا. اب کوئی آدمی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے, وہ اپنا ہی انجام برا کر رہا ہے, وہ صحابہ اکرام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.